جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بفضل تعالیٰ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک کے کرم سے بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کچھ بہت ہی گہری باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں کچھ آرزوئیں ہیں انسان کی زندگی میں۔ تو بہت ساری آرزوئیں ہوتی ہیں، مرنے کے بعد میں بھی کچھ سوالات ہوں گے اور کچھ آرزوئیں ہوں گی۔ جس طرح انسان کی زندگی میں بے شمار آرزوئیں ہوتی ہیں، کچھ کی تو تکمیل ہو جاتی ہے، کچھ مکمل ہو جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ مکمل ہونے سے رہ جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری آخرت اخروی زندگی، موت کے بعد بھی کچھ آرزوئیں رہ جاتی ہیں۔ اس میں سے اسپیسیفکلی جن کا قرآن میں ذکر ہے، میں ان 9 آرزوؤں کا ذکر آج آپ سے کروں گا۔ زندگی میں تو بے شمار آرزوئیں لے کے آتے ہیں، یہ ہماری فطرت ثانی ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اپنی آرزوؤں خواہشوں کے زیر سایہ اپنی زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں، اور ہماری وہ زندگی اسی مشقت میں گزر کر ختم ہو جاتی ہے۔ اخروی زندگی کے لیے ہم جو کوشش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیا کبھی سوچا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی آرزو رہ گئی اور پوچھا گیا تو کیا ہوگا؟ اس کے کچھ حوالے ہیں جو قرآن مجید میں بڑے واضح ہیں، کچھ اشارے ہیں اور کچھ بڑے کلیئر میسیجز ہیں ہم سب کے لیے۔ ان میں سے 9 جو آرزویں اسپیسیفکلی ہیں، ان کا میں احاطہ کروں گا آج کی اس ویڈیو میں۔ تو موت کے بعد جو انسان کی 9 آرزویں ہیں، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کچھ اس طرح ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے اے کاش میں مٹی ہوتا۔ سورہ النبا آیت نمبر 40 میں اس کا حوالہ ملے گا آپ کو۔ اسی طرح ایک اور آگے حوالہ ہے، ایک اور آرزو ہے، اس کا ترجمہ ہے اے کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے میں نے کچھ کیا ہوتا۔ سورہ الفجر آیت نمبر 24 میں اس کا حوالہ ملے گا آپ کو۔ ساتھ ہی میں جو اگلی آرزو ہے انسان مرنے کے بعد جو کرتا ہے، اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ سورہ الحاقات آیات نمبر 25 میں اس کا آپ کو حوالہ ملے گا۔ اس کے ساتھ جب آگے چلتے ہیں ایک اور آرزو کی طرف بڑھتے ہیں، چوتھی آرزو، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 28 میں اس کا حوالہ ملتا ہے۔ اب اگلی آرزو جو انسان کرے گا مرنے کے بعد، اس کا ذکر کچھ قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت کی ہوتی۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 66 میں اس کا جناب حوالہ ملتا ہے ہمیں، اس آرزو کا جو انسان مرنے کے بعد کرتا ہے۔ ساتھ ہی میں اگلی آرزو کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا تذکرہ کچھ اس طرح ہے قرآن مجید میں، اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 27 میں اس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ ساتھ ہی میں آگے بڑھتے ہیں، جو مرنے کے بعد اگلی آرزو انسان کرے گا، اس کا کچھ حوالہ اس طرح سے ہے، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ جیسے کہ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بشریت کے ہمیں تقاضے دے رکھے ہیں، نبی پاک کی شریعت کو آگے لے کے چلنے کے، یہ اس سے بات کو ریلیٹ کیا گیا ہے۔ 7ویں آرزو جو انسان مرنے کے بعد کرتا ہے، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ سورہ النساء آیت نمبر 73۔ ساتھ میں جو اگلی آرزو انسان کرتا ہے، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔
سورہ الکہف آیت نمبر 42 میں اس کا حوالہ ملتا ہے۔ اور آخری آرزو جو انسان مرنے کے بعد کرتا ہے، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 27۔ لہٰذا یہ کچھ قرآن کی آیات اور ان کے حوالہ جات تھے جن کو انسان کی آرزوؤں سے تشبیہ دے دی گئی ہے۔ اگر ہم اس کا مفہوم سمجھیں، اس کا ترجمہ اگر ہم دیکھیں اور سمجھیں تو اس کی کچھ آرزویں انسان کی بتا دی گئی ہیں۔ جس طرح انسان اپنی جب زندگی اس کا ایک نزول ہوتا ہے، جب اس دنیا میں آتا ہے، عالم ارواح سے جب روح پھونکی جاتی ہے تو بہت سی اس کی ضروریات، اس کی آرزویں ساتھ ہی آتی ہیں۔ تو ساتھ ہی میں قرآن نے مر جانے کے بعد جو کہ اخروی زندگی ہے ہماری، جس کی تیاری کے لیے ہمیں بھیجا جا رہا ہے، وہ آرزویں بھی دے دی گئی ہیں، اس کے حوالے بھی ہمیں دے دیے گئے ہیں۔ اگر ہم ترجمے کو دیکھیں، اگر ہم اس کی کیا کہتے ہیں حوالہ جات کو دیکھیں، پھر ہمیں سب سمجھ آئے گی۔ یہ کچھ حوالہ جات تھے بیسیکلی جن کو انسان کی مر جانے کے بعد آرزوؤں کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ آرزویں ہیں جن کا موت کے بعد حاصل ہونا ناممکن ہے۔ اسی لیے اپنی اس ظاہری زندگی میں اپنے عقائد و عمل کا اصلاح کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے جب ہمیں پکارا جا رہا ہوگا، ہمارا جب نام پکارا جا رہا ہوگا، جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو ہمیں پشمانی نہ ہو، ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہمیں کسی طرح کی ندامت نہ ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس پشیمانی سے، اس ندامت سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، اور ہم سب کے لیے اللہ پاک بے شمار جو اس کے خزانے ہیں وسیلے یوں ہی بناتا رہے، اور ہمیں اپنے جو حق سچ کی ایک جناب جو ایک پیروکاری ہے، جو چاکری ہے، اس پہ قائم دائم رکھے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے پیغام میں ملیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کے خلوص و پیار کا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔